बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर इमरान, लेक्चरर हायर एजुकेशन। बेटे, आज हम आपसे मुखातिब हैं एसएसटी जनरल लाइन के इंटरव्यू की तैयारी के लिए। आप सब जानते हैं एमके प्रिपरेशन के प्लेटफॉर्म से एसएसटी जनरल, हेड मास्टर, हेड मिस्ट्रेस के जो हमने सेशन करवाए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उसमें बहुत सारे बच्चे जो हैं वो इंटरव्यू के लिए अहल करार पाए हैं। ऑब्वियसली आप सब जानते हैं एसएसटी जनरल लाइन आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन का रिज़ल्ट आ चुका है। हेड मास्टर, हेड मिस्ट्रेस, डिप्टी हेड मास्टर, डिप्टी हेड मिस्ट्रेस आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन का रिज़ल्ट आ चुका है। तो जिस तरह आपने इंटरव्यू के सेशन, अपना रिटन टेस्ट के जो सेशन लिए थे उनकी तैयारी की थी, अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी के साथ जिस तरह हमने उनको मुकम्मल किया, उसी तरह पैरेलल हम इंटरव्यू के सेशन भी स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें पैरेलल 2 सेशन चलेंगे। एक सेशन एसएसटी जनरल की तैयारी के लिए होगा और दूसरा सेशन जो है वो हेड मास्टर, सीनियर हेड मास्टर, डिप्टी हेड मास्टर और इसी तरह डिप्टी हेड मिस्ट्रेस, सीनियर हेड मिस्ट्रेस और हेड मिस्ट्रेस आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक सर्विस मिशन के हवाले से जो है वो कंडक्ट किया जाएगा। ये तकरीबन 10 हफ्तों पर मुश्तमिल सेशन होगा, जिसमें पहले 4 हफ्तों में हम आपको जो बेसिक्स हैं इंटरव्यू की वो सारी की सारी पढ़ाएंगे, कॉन्सेप्चुअल गाइडेंस आपको दी जाएगी और उसके बाद मॉक इंटरव्यूज़ का सिलसिला शुरू होगा, जिसमें हर स्टूडेंट जो है वो तकरीबन 5 से 8 मॉक इंटरव्यूज़ इंशाल्लाह देगा। और हम जो एमके प्रिपरेशन की टीम है उसमें असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश होंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ उर्दू होंगे, इसी तरह साइंस के जो रेगुलर लेक्चरर हैं गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के, वो उस पैनल में शामिल होंगे, ताकि हम इंटरव्यू का जो अपना प्लान है और उसका जो स्टैंडर्ड है उसको जो एजेके पीएससी का जो स्टैंडर्ड है उसके साथ मेंटेन कर सकें। 5000 बेटा फ़ीस होगी। मुकम्मल सेशन की फ़ीस है 5000 रुपया। इसमें मॉक इंटरव्यूज़ भी शामिल होंगे और उसमें कंसेप्चुअल गाइडेंस का जो पहले माह का पोर्शन होगा आपका वो भी शामिल होगा। जो रजिस्ट्रेशन नंबर है, रजिस्ट्रेशन के लिए आप इन नंबर्स पर कांटेक्ट कर सकते हैं, आप एसएमएस कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं और एमके प्रिपरेशन के साथ अटैच हो सकते हैं। हम चलते हैं एसएसटी जनरल लाइन के शेड्यूल की तरफ, जिसमें हम आपको बताएंगे कि इंटरव्यू का जो तरीक़ाकार है वो क्या है, इंटरव्यू में यानी ज़ुबानी इम्तिहान में और तहरीरी इम्तिहान में क्या फ़र्क होता है, उसी तरह इंटरव्यू में आपने किस तरह एक जेस्चर सेट करना है, किस तरह आपने जो स्टैंडर्ड है, मायार है अपना कायम करना है और दीगर उम्मीदवारों के साथ साथ चलते हुए अपनी इनफरादियत कायम करनी है ताकि आप सिलेक्शन के लिए अहल करार पाए। हम चलते हैं बेटा सेशन की तरफ। आपके जो एसएसटी जनरल का है, सबसे पहले एक चीज़ ज़हन नशीन कर लें, चूँकि ये एक टीचर का बेसिकली वैकेंसी है। डजेंट मैटर कि वो किस ग्रेड या स्केल की है। टीचर का मतलब उस्ताद का मतलब उस्ताद होता है और उस्ताद का लबो लहजा, उस्ताद की शख्सियत, उस्ताद की आवाज़, उस्ताद के बोलचाल, रवानी, तकल्लुम और वो सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो एक पर्सनैलिटी डेवलप करती हैं जो जाकर किसी स्टूडेंट के लिए जो है वो स्टैंडर्ड करार पाती है। तो इंटरव्यू से पहले की तैयारी में जिन चीज़ों को आपने लाजमी तौर पर एड्रेस करना है, जिन चीज़ों को आपने लाजमी तौर पर देखना है, वो स्कूल एजुकेशन साइड की निसाबी और गैर निसाबी वो तमाम के तमाम टॉपिक्स हैं, वो तमाम के तमाम कंटेंट्स हैं जिनको स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट एड्रेस करता है। ऑब्वियसली उसमें हम डिस्कस करेंगे आपके साथ, चूँकि ये एसएसटी की वैकेंसी का जो इंटरव्यू है तो उसमें 9th और 10th का जो सिलेबस है आर्ट्स का स्पेशली वो डिस्कस किया जाएगा आपके साथ। और इसमें मेरी कोशिश होगी कि कंटेंट्स जो होंगे वो उसी तरह आर्ट्स की क्लासेस से या जो कि पीपीएससी की बोर्ड की जो कोर्स कंटेंट्स हैं उनमें से लिए जाएंगे। इसी तरह आपके साथ नशिस्त और बर्खास्त के असूल भी डिस्कस किए जाएंगे कि इंटरव्यू रूम में किस तरह दाखिल होना है, किस तरह इजाज़त तलब करनी है, किस तरह जो है वो चेयर लेनी है और उसी तरह बैठने का अंदाज़ है, बोलने का अंदाज़ है, सवाल को एड्रेस करने का अंदाज़ है। अगर आपको जवाब आता है तो अपने जवाब को मुदल्लल अंदाज़ देने का जो
پیٹرن ہے. اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کو جواب نہیں آ رہا تو اس کو ریفیوز آپ نے کس طرح کرنا ہے, اس کو آپ نے کس طرح ٹیکل کرنا ہے, وہ تمام کی تمام باتیں جو اس نشست سے برخاست تک کے عمل میں انٹرویو میں, یعنی جو رسمیات انٹرویو ہیں, اگر آپ میں آسانی کے ساتھ آپ کو یہ باور کروانا چاہوں تو رسمیات انٹرویو میں یعنی آپ کی نشست و برخاست کس طرح کی ہوگی, آپ کا لباس کس طرح کا ہوگا, آپ کا تعارف کس طرح کا ہوگا, شوز کس طرح کے ہوں گے میل سائڈ کے لیے, فیمیل سائڈ کے لیے آبویسلی ٹائم ٹیبل کیا ہوگا, سوٹنگ کس طرح کی ہوگی, اور آپ نے ایک پوری جو پرسنالٹی ڈیولپ کرنی ہے وہ کس طرح آپ کر کے جائیں گے, وہ ساری کی ساری چیزیں انشاءاللہ آپ کے ساتھ اس سیشن میں ڈسکس کی جائیں گی. اس کے بعد جو اگلا پورشن ہے انٹرویو کی اقسام کا ہے. انٹرویو یا زبانی امتحان اور تحریری امتحان میں بڑا بنیادی فرق ہے. بنیادی فرق اس طرح سے ہے, کچھ اس وائے سے ہے, کچھ اس طریقہ کار سے ہے کہ زبانی امتحان آپ کی ذہانت کا امتحان ہے, آپ کے علم کا امتحان ہے, تحریری امتحان, جبکہ زبانی امتحان آپ کی مکمل شخصیت کا امتحان ہے, جس میں آپ کے انداز تکلم نے بھی کردار ادا کرنا ہے, آپ کے چہرے کے تاثرات نے بھی کردار ادا کرنا ہے, آپ کے لہجے کی جو نغمگیت ہے اس نے بھی کردار ادا کرنا ہے, جو روانی ہے اس نے بھی کردار ادا کرنا ہے. یعنی آپ کے لباس سے لے کر اطوار تک, زبان سے لے کر آپ کی شکل و صورت تک, آپ کے قد و قامت سے لے کر آپ کے لب و لہجے تک, تمام, اور علم سے لے کر شعور تک, فکر تک, وہ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں وہ پرکھی جائیں گی. اور وہ پرکھنے کے لیے کوئی ایک انداز یا ایک زاویہ نہیں ہوگا, پورا فورم ہوگا, پوری جوری ہوگی جو ان تمام چیزوں کو آپ کے ساتھ ایڈریس کرے گی. تو یہ تمام کی تمام چیزیں آپ کے ساتھ اس میں ڈسکس کی جائیں گی. اس کے علاوہ جو انٹرویو کی اقسام ہے, منظم یا مرتب انٹرویو, پلانڈ انٹرویو جسے ہم کہتے ہیں, وہ کس طرح کا ہوتا ہے, اس کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے, وہ بھی آپ کے ساتھ ڈسکس کیا جائے گا. ان پلانڈ یا غیر منظم انٹرویو جو ہے وہ کس طرح کا ہوتا ہے اور آپ نے اس کو کس طرح ایڈریس کرنا ہے, وہ بھی آپ کے ساتھ اس میں ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. اس کے بعد بہت اہم جو پورشن ہے, سوالات کی اقسام. بہت سارے بچے ایسے ہیں جو یہ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ سر انٹرویو میں سوال کس قسم کے آئیں گے. تو آبویسلی بہت اہم سوال ہے. ظاہری بات ہے جس پوسٹ کے لیے آپ انٹرویو دے رہے ہیں اس کے لیے تو سوال ہوں گے ہی ہوں گے, لیکن انہوں نے آپ کی شخصیت کا بھی ایک تعارف اور ایک جائزہ لینا ہے, آپ کو انالیسز کرنا ہے. تو اس کے لیے جنرل سوالات, تاریخی, جغرافیائی, معلومات عامہ, آپ کا اپنا نقطہ نظر, موضوعاتی سوالات, تاثراتی سوالات, نفسیاتی سوالات کہ ایک استاد ٹیمپرامنٹ کہاں پہ جا کے ٹیمپو لوز کرتا ہے. تو یہ تمام کی تمام تر چیزیں جو ہیں وہ اس میں ڈسکس کی جائیں گی. سوالات کی اقسام کا جو پورشن ہے بہت اہم ہوگا, اسپیشلی اس میں جو تاثراتی اور تجزیاتی سوالات ہوں گے یا نفسیاتی سوالات ہوں گے وہ بڑی اہمیت کے حامل ہیں, کیونکہ عموماً تمام تر اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ انٹرویو کی تیاری کے لیے موضوعاتی سوالات یا موضوعاتی کانٹینٹ ہی تیار کرتے ہیں, 9th 10th کا سلیبس ہی پڑھ کے جائیں گے, لیکن نفسیاتی پورشن میں آ کر وہ مار کھا جاتے ہیں. تو ہم نے اسپیشلی اس کو اس میں شامل کیا ہے. اب ہم آتے ہیں اپنی سیٹ کی طرف. چونکہ ایس ایس ٹی کا ہمارا بیسک یہ انٹرویو ہے, تو ایس ایس ٹی کی جو سیٹ ہے اس کا طریقہ کار کیا ہے, اس کے فرائض کیا ہیں, اس کی ذمہ داریاں کیا ہیں, مقاصد کیا ہوتے ہیں. محکمہ تعلیم کا اس میں سب سے پہلے پورا تعارف آئے گا کہ جو کشمیر میں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے کس طرح ایگزسٹ کر رہا ہے, کس طرح سرو کر رہا ہے, منسٹری کس طرح ہے, ڈائریکٹرز کس طرح بیٹھتے ہیں, ڈی اوز کس طرح ہیں, ہیڈ ماسٹر ایڈ مسٹریس کی تعیناتی اور ان کا انتخاب کس طرح ہوتا ہے. اسی طرح ٹیچنگ میں گڈ ٹیچر, بیڈ ٹیچر, آئیڈیل ٹیچر. تو obviously یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں اس میں شامل ہوں گی. ایس ایس ٹی جنرل, چونکہ ہماری اسپیسیفکلی سیٹ یہ ہے تو اس میں ہم کوشش کریں گے یہ جاننے کی کہ ایس ایس ٹی اس سارے نظام تعلیم میں, محکمہ تعلیم میں ایس ایس ٹی جنرل کا رول کیا ہے, کس گریڈ کی یہ سیٹ ہے اور کس کلاس کو انہوں نے ایڈریس کرنا ہوتا ہے, اور کس طرح یہ نظام تعلیم پر اثر انداز ہو سکتے ہیں, یا سلیبس کو بنانے میں کس طرح یہ اثر انداز ہو سکتے ہیں, پیپر سیٹنگ میں یہ کس طرح اثر انداز ہو سکتے ہیں, کلاس روم مینجمنٹ میں, کلاس ٹیچنگ میں, اوورآل جو ہمارا ایک انوائرمنٹ ہوتا ہے میں اسکول کا یا ایک ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ کا, اس میں یہ کس طرح اثر انداز ہو سکتے ہیں. تو ایس ایس ٹی جنرل کے فرائض اور ذمہ داریاں جو ہیں وہ اس میں ڈسکس کی جائیں گی. خصوصیت کے ساتھ محکمانہ طریقہ کار, سروس رولز بہت اہمیت کا عامل پورشن ہے, چونکہ موسٹلی ایس ایس ٹیز جو ہیں وہ انتظامی عہدوں پر بھی انہیں تعینات کیا جاتا ہے. تو سروس رولز, فنانس رولز جو ہیں ان سے جو ان کا علم ہے, جاننا ہے, واسطہ ہے, وہ بہت ضروری ہے. جاب کی نوعیت آبویسلی ٹیچنگ جاب ہے, اصول و ضوابط اور سروس رولز جو ہیں وہ اس میں ڈسکس کیے. یہ بہت اہم سوال ہے کہ مثالی استاد کی ہر 2 3 4 خوبیاں,
آپ پبلک سروس کمیشن کسی میں بھی چلے جائیں، اگر آپ ٹیچنگ کے لیے جا رہے ہیں، ڈزنٹ میٹر کہ وہ کلاس 1 کا استاد ہے یا کلاس 20 کا استاد ہے، ٹیچنگ سیٹ کے لیے بڑا بیسک کوسچن ہے کہ جی اچھے استاد کی 3-4 خوبیاں بتائیں. تو آبویسلی ریٹ کرنا ہوتا ہے انہوں نے. عمومی طور پر تمام بچے ہی ایک جیسے جواب دیتے ہیں، لیکن جن بچوں نے انٹرویو میں سیٹ جو ہے وہ اپنی کلیکٹ کرنا ہوتی ہے، محفوظ کرنا ہوتی ہے، ان کے جواب بھی اسی طرح منفرد نوعیت کے ہوتے ہیں. تو ہم آپ کو بتائیں گے کہ انفرادیت آپ نے اس میں کس طرح قائم کرنی ہے. مثالی استاد کی خوبیاں، مثالی استاد کی شخصیت، مثالی استاد کا کردار، مثالی استاد کا طریقہ کار، یعنی اوورآل ماڈل ٹیچر جو ہے وہ کس طرح پرسنالٹی ڈیولپ کرتا ہے اور اپنی کلاس پر اثر انداز ہوتا ہے، وہ ساری کی ساری چیزیں اس پورشن میں شامل ہوں گی. طریقہ ہے تدریس، میتھڈ آف ٹیچنگ، میتھڈالوجیز، پیڈاگوجی کا بیسکلی ٹاپک ہے، لیکن چونکہ ہمارے ریلیونٹ ٹاپک ہے، ٹیچنگ کی سیٹ ہے ہماری ہائر سیکنڈری اسکول کی، تو میتھڈ آف ٹیچنگ اسپیشلی جو آرٹس ونگ کے لیے، آرٹس کی کلاسز کے لیے ٹیچنگ میتھڈ ہے. چونکہ عمومی طور پر روایتی میتھڈز ہی چل رہے ہوتے ہیں، تو ہم اس میں آپ کو غیر روایتی یا ماڈرن میتھڈز بتائیں گے انشاءاللہ، اور پریکٹیکلی کر کے دکھائیں گے کہ کس طرح جدید جو میتھڈز ہیں ان کو اپلائی کر کے آپ اپنی ٹیچنگ کو، اسکل کو بہتر کر سکتے ہیں. یہ ایک بڑا ڈیفرنس ہے روایتی اور جدید نظام تعلیم کا. سب سے پہلے تو روایتی نظام تعلیم کیا ہے اور جدید نظام تعلیم کیا ہے، ان دونوں کو ڈیفرینشیٹ کرنے کی ضرورت ہے. آبویسلی اس میں نصاب ہے، اس میں طریقہ کار ہے، اس میں ٹائمنگز ہیں، اسکول کی ٹائمنگز ہیں، اور اس میں کنٹینٹس ہیں، کورس کنٹینٹس ہیں، نصاب ہے، اور یہ روایتی جو اب تک ہم پڑھ رہے ہیں. اسی طرح جو ماڈرن ایجوکیشن ہے اس کے طریقہ کار کیا ہیں، اس کے نصاب کیا ہے، مطلب اس کا نظام تعلیم کیا ہے، نظام امتحان کیا ہے، جائزہ رہنمائی فلاں فلاں، ریسرچ بیسڈ یا جو ہے وہ ایکٹیویٹی بیسڈ جو سسٹم ہے وہ کس طرح ایگزسٹ کرتا ہے. یعنی روایتی اور جدید نظام میں فرق. اسی طرح استاد یعنی معلم، نصاب، علم، اور اسٹوڈنٹ جو ہے متعلم اور علم، ہر 3 چیزوں کو ڈیفرینشیٹ کرنے کی ضرورت ہے. نظام تعلیم کو قائم کرنے میں استاد، اسٹوڈنٹ اور نصاب بنیادی 3 جو اکائیاں ہیں وہ کار فرما ہوتی ہیں، اور یہ 3 اکائیاں جو ہیں کسی تعلیمی ادارے کو، کسی اسکول کو بہتر بھی بناتی ہیں اور بدتر بھی بناتی ہیں. تو ہر 3 اکائیوں کو کس طرح اپنا رول پلے کرنا ہے انشاءاللہ ہم یہ بھی آپ کو اس میں ڈسکس کریں گے. یہاں تک تھا ہمارا سلیبس کا یا کورس کنٹینٹ کا پورشن. اس کے بعد چونکہ آبویسلی 16-17 گریڈ کی سیٹ ہے، بڑی سیٹ ہے، تو اس کے لیے جو جنرل پورشن ہے وہ بھی ضروری ہے. اسپیشلی کشمیر کے جو جغرافیائی حدود و قیود ہیں ان سے تو آپ کا واسطہ، اور ان سے تو آپ کا جو ضابطہ ہے سوالات کا، لازمی طور پر آپ کا واسطہ پڑے گا. تو آپ اسٹیٹ آف پاکستان میں ہیں، تحریک پاکستان، اسٹیٹ آف پاکستان، اسپیشلی پاکستان کے جغرافیائی کنڈیشنز، خارجہ پالیسیز، اور اس میں سے اہمیت کا حامل جو پورشن ہے ریاست کشمیر کا تعارف، کشمیر کی تاریخ اور موجودہ صورتحال، جغرافیہ، اضلاع کی تعداد، اور جو ہمارے ڈویژنز ہیں ان کی تعداد، اور کشمیر، پاکستان اور جدید دنیا. آبویسلی یہ بھی ایک بہت اہمیت کا عامل ہوگا کہ آپ کشمیر کو کہاں پر ریٹ کر رہے ہیں. کرنٹ افیئرس ہمارا چھٹا ٹاپک ہوگا. اقوام متحدہ اور اس کے ذیلی ادارے، اسپیشلی کشمیر میں 1947 سے جو اقوام متحدہ کا کردار ہے جموں اینڈ کشمیر کے حوالے سے، آزاد کشمیر کے حوالے سے، وہ ڈسکس کریں گے ہم اس میں. G5 یا جو بڑے 5 بگ فشز ہیں ان کا تعارف اور ان کا کردار، بین الاقوامی تنظیمیں لائک OIC، آسیان وغیرہ، ان کو اس میں ہم ڈسکس کریں گے. اور کرنٹ افیئرس، لمحہ موجود میں جو عالمی مسائل ہیں، جغرافیائی ہمارا جو کرنٹ برننگ یا ہاٹ ایشوز ہیں ان کو اس میں ڈسکس کیا جائے گا. اسی طرح جنرل میں ہی اسلامیات کا پورشن ہے، اس میں ہم نے تمام چیزوں کو چیدہ شامل متن رکھا ہے، شامل کنٹینٹ رکھا ہے. سیرت النبی، خلافت راشدہ، بنو امیہ، بنو عباس کا دور، مسلمانان ہند کا تعارف، غزنوی، غوری اور مولیہ سلطنت تک جو اس میں شامل کیا ہے. اور اس کے بعد جنرل نالج، انفارمیشن آف ورلڈ، دنیائے عالم کا تعارف، اور اسی طرح ان کی جغرافیائی معلومات، سماجی، سیاسی، ادبی، تہذیبی، سائنسی جو اہم شخصیات ہیں اسپیشلی کشمیر کے حوالے سے ان کو اس میں ہم شامل کریں گے. اور اسی طرح موجودہ عالمی منظرنامہ اور اس کی عالمی اکائیاں. یہ بہت اہم ہمارا 10واں ٹاپک ہوگا کہ پریویس جو انٹرویوز ہیں ہم اپنے اسپائرنٹس کو انشاءاللہ اس میں آپ کے ساتھ شامل کریں گے کہ جنہوں نے پہلے انٹرویو دیے ہیں کشمیر کے، ان کے تاثرات کیا تھے، کس قسم کے سوالات تھے، اور انہوں نے کس طرح انہوں نے اس کو ٹیکل کیا. بہت اہمیت کا حامل یہ ٹاپک ہوگا. اور اس کو کور کرنے کے بعد، اس کو سننے کے بعد سلسلہ شروع ہوگا آپ کے
मॉक इंटरव्यूज़ का। यहाँ तक आपका जो टेस्ट सेशन था, आपका जो इंटरव्यू सेशन था वो टीचिंग सेशन होगा। यहाँ तक हम आपको इंटरव्यू के लिए जो कायदे हैं, असूल हैं, तरीके हैं, ज़ाविये हैं, या जो इसके लिए तरीक़ा हारकार है मुतय्यन किया गया वो बताएंगे। इंशाअल्लाह मेरी कोशिश होगी ये 3 से 4 हफ्तों में हम मुकम्मल करेंगे और अगले 3 से 4 हफ्तों में आपसे मॉक इंटरव्यूज़ का सिलसिला शुरू करेंगे। मॉक इंटरव्यूज़ के लिए भी मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले जो हमारे एस्पायरेंट्स हैं सीनियर, उनसे आपको इंटरव्यूज़ दिलवाए जाएंगे, यानी ऑडियंस इंटरव्यू को सुनेगी। आप में से ही तमाम जो रजिस्टर्ड बच्चे होंगे वो उसको सुन रहे होंगे लाइव, और ये जूम पे या गूगल मीट्स पे होगा इंशाअल्लाह। तो पैनल जो है वो उन सीनियर एस्पायरेंट से इंटरव्यू करेगा ताकि आपको इंटरव्यू का तरीक़ाकार, सवालात की नौइयत और एक मुकम्मल जो इंटरव्यू का जो एक डिसिप्लिन है आप उससे आगाह हो सकें। इसके बाद तादाद की तनासुब से हर रोज़ 3 से 5 बच्चों के जो मॉक इंटरव्यूज़ हैं वो कंडक्ट किए जाएंगे, और हमारी जो टीम है वो इंश्योर करेगी इंशाल्लाह कि ये मॉक इंटरव्यूज़ की जो तादाद है हर स्टूडेंट से 5 से 8 रखी जाए ताकि आप इंटरव्यू की तैयारी बेहतरीन स्टैंडर्ड्स पर कर सकें। यहाँ तक था बेटा आपके इंटरव्यू के सेशन के शेड्यूल जो आपके साथ हमने डिस्कस किया। इसके बाद अब आते हैं रजिस्ट्रेशन की तरफ। 5000 मुकम्मल सेशन की फ़ीस होगी। 5000 की फ़ीस में हम कॉन्सेप्चुअल गाइडेंस आपको इंशाल्लाह सबसे पहले तो एक माह में प्रोवाइड करेंगे। ये तकरीबन 15 से 20 सेशंस होंगे लाइव, गूगल मीट्स पे या जूम मीट्स पे लाइव सेशन होंगे ये। इसमें आपको कॉन्सेप्चुअल गाइडेंस प्रोवाइड की जाएगी। इसके बाद अगले माह इंशाल्लाह एक माह मॉक इंटरव्यूज़ का सिलसिला जो है वो हम शुरू करेंगे, और हर 2 जो हमारे पोर्शंस हैं तैयारी का और मॉक इंटरव्यूज़ का, दोनों इस मुकम्मल सेशन में शामिल होंगे। और इस मुकम्मल सेशन की फ़ीस जो है 5000 है। रजिस्ट्रेशन के लिए नंबर आपके सामने हमने मेंशन कर दिए हैं। आप किसी भी वक्त अगले 2 से 3 दिनों में जो है वो कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं, टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं, ताकि आप एक ऐसे चैनल के साथ लाजमी तौर पर रजिस्टर्ड हों जो आपको अपनी सीट मुख्तस करने में बुनियादी किरदार अदा करेगा। कलम किताब के साथ जुड़े रहें। आपके वक्त का ढेर सारा शुक्रिया, ढेर सारी दुआओं के साथ। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।